پھر اس نے چند روز اسے نہیں دیکھا، اور یہ ایک بہت عجیب بات تھی، ورنہ وہ تو دن میں کم از کم ایک چکر تو ضرور لگا جاتا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ فری سے اس کے نہ آنے کے بارے میں پوچھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ گھر میں کسی کو بھی اس کے نہ آنے پر کوئی حیرت نہ تھی، نہ ہی کوئی تجسس، اور اس چیز نے مومی کو اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ ایک ہفتہ بعد آخر کار آیا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حشاش بشاش ہو کر۔ وہ اس وقت لان میں پھر رہی تھی۔ جب اس نے اسے اپنے لان سے نکل کر آتے دیکھا تو اس نے مومی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا، اور پھر اس کی طرف آنے کے بجائے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باہر لان کے چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ مومی کی زندگی گھر، یونیورسٹی اور لائبریری کے گرد گھومتی تھی۔ اگلے دن وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی جب ولید ایک بار پھر آ گیا تھا۔ کسی کے کہے بغیر وہ کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ پھر یہ جیسے ولید کی روٹین بن گئی تھی، وہ جب بھی وہاں آتا باقی لوگوں سے باتیں کرتا رہتا، مگر مومی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ جب بھی وہاں آتا وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح مومی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف اپنے کزنز فری اور فراز سے ہی باتیں کرتا تھا۔ مومنہ یونیورسٹی سے آ کر اکثر نبیلہ آنٹی کے گھر چلی جاتی اور ولید کے سوتیلے بھائی یعنی واصف بھائی سے کچھ کتابیں لے کر اپنے گھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی اور سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس شام وہ پھر واصف بھائی کی اسٹڈی میں آئی تھی۔ کتابیں دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی، وہ کمپیوٹر کے پاس آ گئی۔ اس نے اسے آن کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ پلگ ساکٹ میں لگانے کے بعد اس نے سی پی یو کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑی احتیاط سے اس نے پاور کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمپیوٹر کی تاریک اسکرین روشن ہو گئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر موجود کیز کو دبانا شروع کیا۔ لو اب کر کے دیکھ لو، اب آن ہو جائے گا۔ ایک پرسکون آواز اس کے عقب میں گونجی، پھر ہاتھ کی بورڈ سے اس نے یکدم ہٹا لیا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی، اس کا جی چاہا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے آپ کو؟ ولید نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے جوان آواز میں جواب دیا۔ میں نے اسے آن کر دیا ہے، تم اب کی بورڈ استعمال کر سکتی ہو۔ چند دن کے بعد کتابیں لے کر وہ واپس اسٹڈی میں گئی تھی اور وہاں سے کچھ اور کتابیں لے کر آئی تھی۔ پھر یہ جیسے اس کی روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ ہفتہ میں 1-2 بار ضرور اسٹڈی جاتی اور کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد کتابیں لے کر آ جاتی تھی۔ واصف بھائی سے کبھی بھی دوبارہ اسٹڈی جاتے ہوئے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس روز بھی شام کو وہ کتابیں ہی واپس کرنے کے لیے نبیلہ آنٹی کے گھر گئی تھی۔ نبیلہ آنٹی کو بتانے کے بعد وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد اس نے پہلے والی کتابیں واپس اپنی جگہ پر رکھ دی تھیں۔ تبھی اچانک کسی نے ایک جھٹکے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ولید اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اس وقت واصف بھائی کے بیڈ روم میں تھا اور کسی کام سے اسٹڈی میں آیا تھا۔ مومی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کتابیں لینے آئی تھی۔ وہ اسے یکدم اپنے سامنے پا کر گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا، یہاں سے کیوں کتابیں لینے آئی ہو تم؟ میں نے اجازت لی ہے۔ کس سے اجازت لی ہے؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ واصف بھائی سے پوچھا ہے میں نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واصف بھائی سے؟ کیا بات ہے بھائی واصف کی، بڑے بڑے لوگ ان سے اجازت لیتے ہیں، مجھ غریب کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ ٹھیک ہے مومی بی بی، جو چاہیں کریں، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آئندہ یہاں سے کوئی کتاب نہیں لوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں ٹیبل پہ رکھ دیں۔ وہ اس کی بات سن کر دروازہ چھوڑ کر اسٹڈی کے اندر آ گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یا تم کتابیں لینے مت آیا کرو؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا،
مومی کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ناراض تو نہیں تھی۔ تم آؤ، جتنی چاہے کتابیں لے سکتی ہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بات کرتے کرتے اسٹڈی سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی، کتابیں ٹیبل سے اٹھا کر وہ اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ اگلے 2 ہفتے وہ اسٹڈی نہیں گئی۔ وہ دوبارہ وہاں اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنے ابو کو فون کیا۔ ابو، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ مگر ابھی کیوں؟ تم پڑھائی نہیں کر رہی؟ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تیسرے روز مومی کے ابو واپس آ کر اسے لے گئے تھے۔ اس کا گھر بالکل ویسا ہی تھا، وہی لوگ تھے۔ تھکن کے اس پرانے احساس نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی وہاں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے گھر آ کر اپنے آپ سے پہلا وعدہ کیا تھا، کاش دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا، کم از کم اس وقت تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ باہر کی سڑک بہت ویران تھی۔ اس نے ٹہلتے ہوئے وہاں اپنے چہرے پر چند قطرے گرتے محسوس کیے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ سڑک پر گرنے والے قطروں کو بہت واضح کر کے دکھا رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ مومی محترمہ، میں پچھلے کچھ دنوں سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کب کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ میرے بارے میں اتنی خراب رائے رکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس نے اپنے پیچھے چاپ سنی اور پھر کسی کو کہتے سنا، میرا خیال ہے میں نے ان دنوں ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، تحفظ دینے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی آپ کے لیے میں ایک فلرٹ، آوارہ اور لفنگا انسان ہوں نا۔ مرد کو محبت نہیں کرنی چاہیے، وہ محبت افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یار یہ تو بندے کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ کم از کم مجھے تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا اور پھر ولید کی بات ختم ہوتے ہی چاروں طرف عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ بارش کے قطرے گرنے کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ولید نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ایک قدم چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ پاس آ کر اس نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کر کے کھول دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے چیونگم اٹھا لی۔ مومی نے اسے کہتے سنا، یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیونگم ہے۔ وہ تیزی سے گیٹ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ وہ وہیں باہر کھڑا چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی اور بارش کے قطروں کی آواز کو محسوس کرتا رہا۔ اس نے خلائی سے ریسٹ واچ اتار کر وقت دیکھا تھا۔ 9:37 ہوئے تھے۔ اس نے گھڑی کو اسی وقت پر روک دیا۔ ٹشو نکال کر اس نے چیونگم اور گھڑی دونوں کو اس میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ وہاں مکمل تاریکی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے علاوہ کسی کو آج یہ آسمان روشن نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس نے واپس جاتے ہوئے سوچا۔ ہاں، یا پھر شاید کسی ایک کو۔ اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔